عید الفطر کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے رمضان المبارک کی نعمتیں ہمیں عطا فرما کے اس کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، بعض چیزیں تہوار کے طور پہ منائی جاتی ہیں، جس کے منائے جانے کا مطلب اس قوم کی شناخت، اس قوم کا تعارف ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ طیبہ کے لوگ جو یہود کہلاتے تھے، وہ لوگ مہرجان کی عید، نوروز کی عید، اسی طرح مختلف ناموں کے ساتھ اپنی عیدیں منایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 عیدوں کو جاری فرمایا۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ہر عید کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ جوڑی گئی اور عید الاضحیٰ کو سنت ابراہیمی کا نام دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 عیدیں فرمائی ہیں، ان کے احکام بیان فرمائے، ان کی نمازیں پڑھائیں، ان کے خطبے ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی عید اسلام میں بطور عید نہیں منائی گئی اور نہ ہی اس کے منانے کا حکم ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جمعہ ہمارے لیے عید ہے، رمضان مومن کے لیے عید ہے، کوئی خوشی کا دن عید ہے، کہا جا سکتا ہے کہ عید کی طرح ہے، لیکن اس کو عید کر کے منانے کے لیے اس کا خطبہ بھی دکھانا پڑے گا کہ وہ بطور عید ہو، اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دکھانا پڑے گا جو نہیں ہے۔ کچھ لوگ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے دن کو عید فرماتے ہیں۔ تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا ایک عید تو کیا، لاکھوں اور کروڑوں عیدیں اس پر قربان ہیں، لیکن اس کو عید کے طور پہ منانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے نعمت ہمارے پاس اور کیا ہوگی جب نبوت دنیا میں تشریف لائیں، پر اس کو بھی لفظ عید کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا، چاہے خوشیاں اس کی عید سے بڑھ کے کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا ایک مسرت اور خوشی کا پیغام لاکھوں کروڑوں عیدوں سے بڑھ کے ہو، پر عید اسلام میں عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کو ہم بطور تہوار، بطور تعارف، بائی انٹروڈکشن اس کو جو ہے نا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، عید کی خوشی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کچھ لوگ عید الفطر کے دن خوشی کا اعلان نہیں کرتے، بھئی ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، فوتگی کا ہو جانا ایک غم کا مقام ضرور ہے، لیکن اسلام نے فوتگی پر 2 قسم کے غم کی بات فرمائی ہے، ایک اہل و عیال فیملی ممبرز کے لیے اور ایک فوت ہونے والے کی بیوی کے لیے۔ بیوی کے لیے غم 4 ماہ 10 دن کا ہے، جسے ہم عدت کہتے ہیں، لیکن اہل و عیال کے لیے تو 3 دن ہی ہے۔ ہاں، اگر اسی 3 دنوں کا مسئلہ ہے تو پھر بندہ بطور غم رکھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ عید کے دن کی باتیں نہیں ہیں، تھوڑا سا پہلے ہے، جو شریعت نے غم کا پیریڈ دیا ہے وہ گزر گیا، تو پھر عید کی خوشی لازمی ہے۔ اس دن بندہ خوش رہے، مبارکباد وصول کرے، مبارکباد دے، اس پر اللہ بھی راضی ہے اور رسول اللہ کا عمل بھی ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے خوش ہیں نہ اپنی مرضی سے پریشان ہیں، جہاں شریعت نے جو بات سکھائی ہے ہم اس پہ مسلمان گویا کہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے، وہ پابند ہے۔ ہم نہ اسلام کو بڑھانے والے ہیں نہ گھٹانے والے ہیں، جو اسلام ملا ہے اسی کو بندہ بیان کرے گا۔ آپ کی اور میری ترجیحات کا نام اسلام نہیں ہے۔ میں کہہ دوں یا آپ کہہ دیں کہ یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو عبادت بنا لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام
مرزبان ایران کے علاقے سے واپس آئے اور وہاں کی ایک ترتیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، کائنات کی سجاوٹ کی وجہ آپ کی ذات اقدس ہے، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اور واقعی اگر اللہ کے بعد سجدہ کا کوئی لائق ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنے میں کیا حرج تھا؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو عقیدہ توحید سے ٹکرانا سمجھایا، فرمایا یوں نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم ہوتا تو میں آپ کا نبی اپنی امت کی بیویوں کو بات کی پابندی کا حکم دیتا کہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، فرمایا لیکن اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم نہیں ہے تو میں نے انہیں بھی سجدے سے منع فرمایا کہ آپ غیر اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس اصول سے قاعدہ کلیہ وضع ہو گیا کہ شریعت میں عبادت وہی ہے جس کو اللہ بتا دے یا رسول اللہ فرما دے، اس کے علاوہ کسی کی مرضی چاہے وہ کتنا ہی مبارک نیت اپنے دماغ میں کیوں نہ رکھ بیٹھے، وہ عبادت نہیں کہلا سکتی، وہ دین نہیں کہلا سکتا۔ اور میرے دوستو، عید الفطر یا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ہے، احادیث پاک میں ہے کہ جب مسلمان عید الفطر کے لیے عید پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو رب کریم فرشتوں پر ان کے لیے فخر فرما رہے ہوتے ہیں، باہا بہم الملائکہ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں انہوں نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا، انہوں نے تکلیف برداشت کی، دن کا روزہ ہے اور رات کی عبادت ہے، اور آج میرے ہی کام کو بجا لانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، تم گواہ ہو جانا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، عبادت کے بعد یقیناً ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یوں ایمان رکھتے ہیں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی بخشش فرما دینی۔ میرے دوستو، اس وقت کا جو احکامات کے معاملات ہیں وہ ہے سب سے بڑی چیز جسے ہم کہتے ہیں فطرانہ۔ یہ جو فطرانہ دیا جاتا ہے اس کا ایک نصاب اور اس کے معاملات مختصراً سمجھ لیں۔ یہ عید نماز سے پہلے کے لیے، عید نماز پہ آنے سے پہلے آپ نے دے کر آنا ہے، چاہے بندہ رمضان میں دے دے چاہے عید سے پہلے راستے میں آتے ہوئے دے دے، لیکن اگر کسی سے غفلت ہوئی اور وہ عید تک بھی نہ دے پایا تو جتنا ٹائم دیر کی ہے اللہ کے لیے اتنی معافی اللہ سے مانگ لیں، استغفار کر لیں، ادا پھر بھی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزوں میں کمی بیشی کا کفارہ بتایا ہے، اور یہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں گندم جس کو نصف سا، موجودہ مقدار 2 کلو، اور باقی 3 چیز جو ہے وہ پوری سا یعنی 4 کلو، وہ کھجور ہے، کشمش ہے اور جو ہے۔ یہی چیز دینا چاہیں 2 کلو اور 4 کلو میں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان کی قیمت دینا چاہیں تو موجودہ دور کی قیمت دیکھیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرسوں ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگے میں نے تو بڑی سستی گندم لی تھی، تو میرے یہاں 2 کلو کی قیمت تو 80 روپے بن جائے گی، لہٰذا میں 80 روپے ہی دے دوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ کو 300 ہی دینا پڑے گا آج کے حساب سے۔ اگر آپ گندم دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو دے دیں، پر آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قیمت اس طرح دی جائے گی جو رائج الوقت ہے، جو موجودہ ریٹ ہے، کرنٹ ریٹ آپ کو یوز کرنا ہوگا۔ اور فطرانہ کون دے گا اور کون لے گا؟ نہ ہر آدمی نے دینا ہے، نہ ہر آدمی نے لینا ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال موجود ہے، یعنی اتنے مال کا کوئی مالک ہے، تو اس نے اپنی طرف سے بھی دینا ہے اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی دینا ہے، چاہے اس کی نابالغ اولاد اتنے مال کی مالک نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کوئی بچہ اس دن کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا فطرانہ بھی والد کے ذمے ہے۔ ہاں، بالغ اولاد کا والد کے ذمے نہیں ہے، والد چاہے تو انہیں بتا کر دے سکتا ہے
کسی کا بندہ فطرانہ ادا کرے تو انہیں بتا دیتا کہ اسے معلوم ہو، اور لے گا وہ آدمی جو اتنی طاقت نہیں رکھتا، یعنی تو وہ لے سکتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر روزے دار دے گا، ہر روزے دار وہ دے گا جس کے پاس یہ نصاب ہے، ورنہ ہر بندہ دے گا تو لے گا کون؟ پھر مستحقین تو ختم، وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، چل تم بھی، تو نہ بابا، کچھ لینے والے ہیں کچھ دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اس فرق کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور عید الفطر کے اجتماع میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں بڑے اہتمام سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید الفطر پہ شوال کی آمد ہے، اور پہلے دن میں شوال کا اعلان ہے، اور اس دن عید الفطر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک حدیث پاک بیان فرمائی تھی، میں وہی حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبع ستا من الشوال کان کصیام الدہر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ فرمایا جس شخص نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے میں روزے رکھنے کا اجر اور ثواب پائے گا، پورے سال کا۔ کیا مطلب؟ ان 6 روزوں میں اتنی طاقت ہے کیا کہ وہ پورے سال کا حساب ہو جائے گا؟ وہی 6 روزوں میں بھی طاقت ہے، اور 30 ان میں بھی ہے جو ہم رکھ چکے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے، سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کے بقدر ثواب ہے۔ تو وہاں 30 روزے ہیں اور پھر 6 روزے، تو یہ 36 روزے ہوئے، اور اسلامی اور قمری اعتبار سے سال کے دن چاند کے حساب سے 360 بنتے ہیں۔ تو 36 روزوں کو 36 کو 10 سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو 360، تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی رکھتے اور اس کی ترغیب بھی فرماتے، لیکن ہیں یہ نفل، لازم، فرض اور واجب نہیں۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ 6 روزے آپ نے عید کے دوسرے دن سے شروع کر دینے، شوال کے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پے در پہ آپ نے رکھنے ہیں، کنٹینیوسلی درمیان میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا، یوں بھی نہیں ہے۔ آپ ایک رکھیں پھر 4 چھوڑ کے پھر ایک رکھیں، یعنی پورے مہینے میں 6 پورے کر لیں۔ تو یہ نوافل کے روزے ہیں، اس کو رکھ لینے چاہیے۔ نفلی روزہ جس طرح نفل نماز ہے نا، اس سے ہمارے فرض نماز کی کمی پوری ہوتی ہے، ایسے نفل روزہ میں فرض روزوں کی کمی پوری ہوتی ہے۔ بابا ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنی عبادت پہ یوں بیٹھ کے کہہ دیں کہ 100% ہماری عبادت نوافل میں بھی ٹھیک ہے اور روزوں میں بھی ٹھیک ہے۔ بائی نیچر، بطور انسانیت، بطور فطرت انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اپنے پاس ایک ذخیرہ رکھنا چاہیے، نوافل روزوں کا بھی اور نوافل نمازوں کا بھی۔ اس کے ساتھ میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو سمجھائے دوں، ٹائم ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز واجب ہے، اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ 6 تکبیرات کیسی ہیں؟ 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، اور ہر تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھ کھول دینے ہیں، جنازے کی طرح باندھے نہیں رکھنے، کانوں کی لو کے بقدر کر کے اس کو کھول دینے۔ اور پہلی رکعت میں تلاوت قرآن کریم سے پہلے، اور دوسری رکعت میں جب تلاوت قرآن کریم مکمل ہو جائے اس وقت۔ تو تلاوت سے پہلے کا معنی سبحانک اللہم کے بعد ہے، یہ پہلی رکعت ہے، اور تلاوت کے آخر کا معنی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ اور اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر بھول ہو جائے امام سے، وہ بھی انسان ہے، تو نہ اس کے لیے پھر سجدہ سہو ہے، نہ اس کو پیچھے بتانا ضروری ہے بھی اللہ اکبر امام صاحب آپ بھول گئے۔ تو جس شریعت نے ہمیں تکبیرات پڑھنے کی ذمہ داری دی ہے، اس نے بھولنے پر ہمیں معاف ہونے کی چھٹی بھی دی ہے۔ اس لیے آپ اور ہم میں سے کوئی یہ بندہ بات نہ کرے کہ جی بھول گئے تو نماز نہیں ہوئی، تو دونوں مسئلے شریعت کا جزو ہیں۔ اسی عنوان پر تیسری بات آپ کی خدمت میں کروں، اس وقت کا جو چاند ہے وہ تھوڑا سا ہمیں باریک کے بجائے موٹا سا نظر آئے گا۔ اس پر یہ شکوک آپ نے نہیں رکھنے کہ بھئی ایک عید والے دن ہمیں روزہ رکھوا دیا گیا۔ اس کو سائنسی لحاظ سے بھی
اور شرعی لحاظ سے بھی میں آپ کی خدمت میں سمجھائے دیتا ہوں. جس وقت چاند کی پہلی ہوتی ہے اس سے پہلے سائنسی زبان میں اس کو چاند کی پیدائش کہتے ہیں. ان کا اصول یہ ہے کہ چاند کی پیدائش ہو جائے اور اس کے بعد 19-20 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر جائے تو انسانی آنکھ سے ویزیبل ہوتا ہے، نظر آتا ہے. چاند کی پیدائش جمعرات کے دن صبح 9 بجے ہوئی ہے اور جمعرات کی شام کو 10 گھنٹے اس کی زندگی تھی، تو 10 گھنٹے تو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی. اور اس کے بعد جمعہ کی شام کو زائد عمر اس کی ہو چکی ہے، تو اسی لیے کوئی 33-34 گھنٹے کا چاند شام کو ہم نے دیکھا ہے عمر والا، تو وہ موٹا نظر آتا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھا تھا، سعودیہ کے ساتھ عید منائے. نہ بابا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کا حکم فرمایا، چاند کو دیکھنے کا. چاند دیکھیں روزہ رکھیں، چاند نہ دیکھیں آپ روزے کو جاری رکھیں، یا اس کے بعد عید تب ہے جب چاند دیکھ لیں. یہ جو 30 روزے پورے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث اور سنت پہ عمل ہوا ہے. وہ سنت ہے اکمال ثلاثین. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب روزے 29 ہو گئے پھر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے. جمع غفیر ہو دیکھنے والا. عید کے وقت گواہی شرط ہے، 1-2 کی خبر نہیں ہے. رمضان کے وقت تو خبر پہ بھی ہم رمضان کا اعلان کر دیں گے، عید کے وقت شرعی شہادت ہوتی ہے. جمع غفیر 40 سے لے کر 70 کے درمیان کا مجمع ہوتا ہے. اتنا ہو جائے تو پھر آپ عید کا اعلان کریں. اور اگر ابر آلود ہے یا اس سے کم شہادتیں ہیں تو پھر شریعت ہمیں اکمال ثلاثین کی سنت کی بات کرتی ہے کہ 30 روزے پورے کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پہ ہی عمل ہو. کچھ گواہیاں ہمارے پاس بھی آئی ہیں یہاں جامع مسجد کلام ہے، لیکن وہ شرعی نصاب کو نہیں پہنچتی تھی. جب شرعی نصاب کو نہ پہنچے تو اس کے لیے شریعت میں حل موجود ہے کہ آپ اس کی 30 پورے کر لیں، تو اس حدیث پاک پہ عمل کیا گیا. ورنہ یہ قیامت کی بات کہی گئی ہے کہ لوگ کہیں گے چاند موٹا ہے لہذا غلطی ہو گئی، چھوٹا ہے جی ایسا ہو گیا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھئی آپ نے 29 روزے علماء کے اس گولا بجانے پہ اور سحر افطارینی کے کہنے پہ کیے ہیں، تو آخری روزہ بھی علماء پہ اعتماد کر لیں، وہ ان کو بھی اپنی قبر آخرت نظر آ رہی ہے.